دل والوں کی آنکھوں سے ایک دریا بہائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ واقع کربلا کسی مورخ کے بیان کا محتاج نہیں۔ میں ہوں قائم ٹی وی کراچی اسٹیشن سے آپ کی ہوسٹ بطول زہرا، پروگرام ذکر کربلا فکر کربلا لے کر آئی ہوں، اور میرے ساتھ جو مہمان اس وقت تشریف رکھے ہوئے ہیں وہ ایک بہترین ذاکرہ، مذہبی اسکالر اور شاعرہ ہیں، جناب ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ سے سوال کرتی ہوں کہ وہ کیا وجوہات تھیں کہ امام عالی مقام نے جد کا مدینہ چھوڑا اور ترک وطن کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بطول، سب سے پہلے میں آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو، قائم ٹی وی کو، اور جتنے بھی آپ کی ٹیم کے ممبران ہیں، اور تمام عالم اسلام کو خود امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، خوش شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں تعزیت اور تسلیت پیش کرنا چاہتی ہوں، اس لیے کہ میں اور آپ اس وقت اس عظیم پروسیس میں شامل ہو گئے ہیں کہ جسے ہم عزاداری مظلوم کربلا کہتے ہیں، اور کیونکہ آج پہلی محرم نمودار ہو گئی ہے، محرم کا چاند نمودار ہو گیا ہے، لہٰذا ہم سب سے پہلے مدینہ منورہ کے ان حالات کو یاد کرتے ہیں کہ جس کے لیے مدینہ کے رہنے والے یہ کہا کرتے تھے کہ ہم محرم کا چاند کبھی آسمان پہ نہیں دیکھا کرتے تھے، بلکہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر سے جب ہمیں رونے کی صدائیں بلند ہوتی تھی تب ہمیں معلوم ہو جاتا تھا کہ محرم کا چاند نمودار ہو گیا ہے۔ تو یہ محرم کا چاند یقیناً بہت زیادہ حزن اور الم کا باعث ہے۔ یہ محرم کا چاند ہمارے لیے بہت زیادہ دکھ اور درد کا باعث ہے، اس لیے کہ شہزادی کونین کے گھر میں، مولائے کائنات کے گھر میں، امام حسن اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں، امام علی مقام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر اجڑنے جا رہا ہے، اور اب مدینہ ویران ہو جائے گا، اور اس کے بعد کربلا آباد ہو جائے گی۔ اور 28 رجب کو امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے ترک وطن کیا، اور آپ نے رخت سفر اختیار کیا، اور آپ مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ پہنچے، اور مکہ معظمہ میں پہنچ کر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی کا آخری حج ادا کر لیں، اور جب آپ نے دیکھا کہ حالت احرام میں قتل کے منصوبہ لے کر ایسے افراد موجود ہیں جو کہ حالت احرام میں ہے، لہٰذا امام علی مقام نے حج کے احرام کو عمرے سے تبدیل کر لیا، اور اس کے بعد آپ کربلا کی جانب روانہ ہو گئے۔ سب سے پہلے کیونکہ آپ کے پروگرام کا عنوان ہی ہے ذکر کربلا اور فکر کربلا، یعنی ذکر بہت زیادہ عظمت اور اہمیت رکھتا ہے، لیکن ذکر کی عظمت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ ہم کربلا کی فکر کو نہ سمجھیں، اور کربلا کی فکر کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان حالات و واقعات کو سمجھنا پڑے گا کہ جن حالات و واقعات کی بنا پر امام حسین علیہ السلام نے مدینے کو چھوڑا اور رخت سفر اختیار کیا۔ سب سے پہلے میں جب بات کروں گی کہ وہ کون سے حالات اور واقعات تھے کہ جن کی بنا پر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے ترک وطن کیا، تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں عرض کرنا چاہتی ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کی زندگی کچھ عجب زندگی گزری ہے، اس لیے کہ آپ شعبان کی 30 تاریخ کو پیدا ہوئے، اور اس کے بعد آپ نے عالم کمسنی میں ماں کی، نانا کی محبتوں کو دیکھا، نانا کی شفقتوں کو دیکھا۔ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام کے لیے ناقہ بن گئے، کبھی امام حسین علیہ السلام کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبے کو ادھورا چھوڑا اور ممبر سے اتر آئے، اور چند قدم آگے بڑھ کر امام علی مقام کو اپنی آغوش میں لے لیا، اور تمام امت مسلمہ جو کہ مسجد نبوی میں موجود تھی ان کو مخاطب کر کے کہا کہ اے مسلمانوں پہچان لو یہ میرا حسین ہے۔ کبھی امام حسین علیہ السلام کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے کو طول دے دیا،
ایک مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ نہیں، 70 مرتبہ ذکر سجدہ کو اختیار کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور امام حسین علیہ السلام کا عملی جو مقام تھا، عملی جو مرتبہ تھا، وہ مسلمانوں کے ذہنوں میں راسخ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی عید کے دن جا رہے ہیں نماز عید پڑھنے کے واسطے، اور امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ نانا جان، سب کے پاس عید کے دن سواریاں ہیں، ہمارے پاس کوئی سواری نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناقہ بن گئے، اور جب کسی نے کہا کہ کتنی اچھی سواری ہے حسن اور حسین آپ کے پاس، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صرف یہ نہ کہو کہ کتنی اچھی سواری ہے، بلکہ یہ بھی کہو کہ کتنے اچھے سوار ہیں۔ یعنی میں مختصراً یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ امت مسلمہ میں، ملت اسلامیہ میں کون ایسا تھا جو کہ امام حسین علیہ السلام کے مرتبے اور مقام کو پہچانتا نہیں تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کے سامنے امام حسین علیہ السلام کے رتبے کو بیان نہیں فرمایا تھا۔ اب 23 برس کی مسلسل محنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، مکی زندگی، مدنی زندگی، اور اس مکی اور مدنی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احکام بھی پہنچائے، وسائل شریعہ بھی بتائے، مسائل کو بھی بتایا، اور یہاں تک کہ وہ منزل آئی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرآن کی آیت کا نزول ہوا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الیوم اکملت لکم دینکم کی آیت کے ذریعے تمام ملت اسلامیہ کو یہ بتا دیا کہ یہ آیت اس سے پہلے نہ کسی نبی کے لیے نازل ہوئی، نہ کسی وصی نبی کے لیے نازل ہوئی، یعنی دین کو مکمل کر دیا گیا، نعمتوں کو مکمل کر دیا گیا، پروردگار عالم راضی ہو گیا۔ تو اب اس کے بعد کون ایسا تھا امت مسلمہ میں کہ جسے اہل بیت اطہار کا مرتبہ نہ معلوم ہو، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منزلت نہ معلوم ہو، اور جسے امام حسین علیہ السلام کا مقام نہ معلوم ہو۔ مگر اس کے باوجود ہم نے یہ تاریخ میں منظر دیکھا کہ جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تو چشم فلک نے اپنی نگاہوں کو تبدیل کر لیا۔ عرف عام میں یہ کہوں، ورنہ در حقیقت بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں نے در سیدہ سے اپنی رخ کو موڑ لیا، اور یہاں تک کہ ہمیں وہ منظر نظر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بیٹی کہ جب سفر پر جایا کرتے تو سب سے آخر میں شہزادی کونین کے گھر پر آیا کرتے تھے، اور جب سفر سے واپس آیا کرتے تھے تو سب سے پہلے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پر آیا کرتے تھے، اس فاطمہ زہرا کو کہنا پڑا کہ بابا آپ کے بعد مجھ پر اتنے مصائب پڑے کہ اگر وہ روز روشن پر پڑتے تو تاریک سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ یعنی یہ وہ حالات و واقعات ہیں کہ جن کی بنا پر کربلا کا واقعہ پیش آیا، اور کربلا کے واقعے کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان تمام حالات و واقعات کو سمجھنا پڑے گا۔ اور جب شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا کے پہلو پر جلتا ہوا دروازہ گرا، محسن کی شہادت ہوئی، اور فاطمہ زہرا نے فرمایا کہ بابا آپ کے بعد مجھ پر اتنے مصائب پڑے کہ اگر وہ روز روشن پر پڑتے تو تاریک سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ تو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے مصائب، کربلا کو سمجھنے کے لیے مدینہ کو سمجھنا ضروری ہے، کربلا کے مصائب کو سمجھنے کے لیے مصائب مدینہ کو سمجھنا ضروری ہے، کربلا کے واقعات کو سمجھنے کے لیے واقعات شہادت جناب فاطمہ الزہرا کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ آج مدینہ میں ایک علی مرتضیٰ کے گلے میں رسی کا پھندا ہے، اور کل کربلا میں 18 بنو ہاشم شہید ہو چکے ہوں گے، اور ایک امام سید سجاد کے گلے میں طوق گرابار ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں۔ آج مدینہ منورہ میں ایک محسن کا لاشا ہے، اور کل کربلا معلیٰ میں 18 بنو ہاشم کے لاشے، یہ یوں کہہ لیجئے کہ خود امام حسین علیہ السلام سمیت انصار و اعوان عزیز و اقربا کے لاشے تھے، اور امام علی مقام کا لاشا پامال ہو رہا تھا۔ اسی طریقے سے آج مدینے میں ایک امام حسین علیہ السلام گریہ فرما رہے ہیں، امام حسن علیہ السلام گریہ فرما رہے ہیں، اور لیکن کل کربلا میں جناب سکینہ بنت الحسین گریہ فرما رہی ہیں، مگر ان کے گریے کی شان عجب ہے، اس لیے کہ جب شہزادی کونین کی اس پوتی نے یعنی سکینہ بنت الحسین نے گریہ فرمایا تو کبھی رخساروں پر تماچے مارے گئے، کبھی پشت پر تازیانے لگائے گئے، کبھی
رسن باندھی گئی، کبھی کرتے کے دامن میں آگ لگائی گئی اور کبھی کانوں سے گوہر کھینچے گئے۔ تو کربلا کو سمجھنے کے لیے ہمیں مدینے کو سمجھنا بہت ضروری ہے، واقعات مدینہ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو جب کہ ہم مصائب شہزادی کونین جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو بھی ذکر کر چکے، تو اس کے بعد مصائب کی جو اگلی منزل آتی ہے وہ مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زندگی ہے۔ مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام یعنی جنازے پر 72 تیر برسائے گئے۔ دنیا میں کبھی کسی کا جنازہ لوٹ کر گھر کو لایا نہیں گیا، کسی ہندو کا بھی جنازہ، کسی غیر مسلم کا بھی جنازہ، کبھی کسی کا جنازہ لوٹا کر گھر میں، ایک دفعہ جب جنازہ گھر سے نکل گیا تو وہ لوٹا کر واپس نہیں لایا گیا۔ تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت بھی واقعات کربلا کا شاخصانہ تھا، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلے آگے سے آگے بڑھتے چلتے گئے اور یہاں تک کہ کربلا تک بات پہنچی۔ ماشاءاللہ بہت عمدہ طریقے سے آپ نے جو ہے وہ اس کو بیان کیا۔ وقت کی کمی کے باعث ہم ابھی بریک پہ جا رہے ہیں، بریک کے بعد ہم آپس سے دوبارہ کنٹینیو کریں گے۔ کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا، کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا۔ کاتب نے لکھ دیا میری قسمت میں یا حسین، کہتا رہوں گا جوش مودت میں یا حسین، دنیا تو مشکلات میں کہتی ہے یا علی، اسلام نے کہا تھا مصیبت میں یا حسین۔ پروگرام میں واپس آتے ہوئے گفتگو کا دوبارہ سے آغاز کرتے ہوئے میں ڈاکٹر ثروت عسکری سے دوبارہ سوال کروں گی کہ وہ کیا وجوہات تھیں جن کی بنا پر امام حسین گھر کی خواتین اور بچوں کو اپنے ہمراہ لے کر گئے؟ دیکھیے، سب سے پہلے جب ہم نے واقعات کربلا کو سمجھنے کے لیے کچھ بیک گراؤنڈ کا تذکرہ کیا، اس کے بعد ہم اب 28 رجب پر آتے ہیں۔ 28 رجب کو امام علی مقام جب آپ نے رخت سفر اختیار کیا تو روایت یہ کہتی ہے کہ مدینے کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، صحابہ کرام کی جو اولادیں تھیں اور زومائے مدینہ تھے، وہ آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ فرزند رسول اگر آپ جاتے ہوں جائیے، لیکن گھر کی خواتین اور بچوں کو نہ لے کے جائیے، اس لیے کہ عرب کی سخت گرمی ہے، سخت دھوپ ہے اور گرمی کا سفر ہے، لہٰذا آپ بچوں اور خواتین کو نہ لے کر جائیے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام بہت اچھی طریقے سے جانتے تھے کہ کسی بھی پیغام، کسی بھی تحریک، کسی بھی مشن کو آگے بڑھانے والا ہراول دستہ ہمیشہ خواتین اور بچوں کا ہوا کرتا ہے۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے اپنی بہن شہزادی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو لیا، گھر کی خواتین کو لیا، گھر کے بچوں کو لیا، اور یہاں تک کہ روایت یہ بتاتی ہے کہ 6 مہینے کا معصوم علی اصغر بھی امام علی مقام نے اپنے ساتھ لے لیا۔ اور امام حسین علیہ السلام حضرت علی اصغر کیونکہ ایک بچی جو تھی وہ گھر میں رہ گئی تھی، وہ نہیں جا پا رہی تھی، اور ظاہر جس کا محضر میں نام تھا وہی کربلا معلی جاتا، لہٰذا روایت یہ کہتی ہے کہ صغرا نے حضرت علی اصغر کو سینے سے لگا لیا اور کہا کہ میں علی اصغر کو نہ جانے دوں گی، اماں آپ جاتی ہوں جائیں، میں کسی بھی بنو ہاشم کی عورت کا دودھ پلا کر علی اصغر کو پال لوں گی، اور علی اصغر کو کم از کم چھوڑ دیجئے۔ اور امام حسین علیہ السلام کے گھر میں ایک ایک نے چاہا کہ علی اصغر بہن کی آغوش سے اس کی آغوش میں آ جائیں، یعنی بی بی ام رباب نے چاہا، جناب زینب کبریٰ نے چاہا، یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام تک یہ خبر پہنچی۔ اور امام حسین علیہ السلام جب داخل خانہ ہوئے تو امام حسین علیہ السلام نے بس ایک جملہ حضرت علی اصغر کے کان میں کہا، نہ جانے کیا کہا، میرا دل یہی کہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کہا ہوگا کہ اے علی اصغر، جب تک تم نہ ہوگے محضر حسینی مکمل نہیں ہوگا، اور تمہارے بغیر حسین کی قربانی مکمل نہیں ہوگی۔ اور جیسے ہی علی اصغر نے بابا کی زبانی یہ جملے سنے، ایک مرتبہ بہن کے گلے سے باہوں کو نکال دیا اور امام حسین علیہ السلام کی گود میں آ گئے۔ تو یہ ایک ایسا منظر ہمیں نظر آتا ہے تاریخ کا، کیونکہ امام حسین علیہ السلام بہت اچھی طرح سے جانتے تھے کہ یہ وہ بچے ہیں، یہ وہ خواتین ہیں کہ جن کے بغیر کربلا کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی، کربلا کا واقعہ مکمل نہیں ہو سکتا، اور کربلا کی شہادت مکمل نہیں ہو سکتی۔
بہت بہترین انداز میں آپ نے ڈیٹیلز بتائیں کہ امام حسین علیہ السلام اپنے گھر کی خواتین اور بچوں کو کیوں لے کر گئے. اور اب میں آگے بڑھتے ہوئے آپ سے سوال کروں گی کہ آج کے دن کے مسائل پہ آپ کیا کہیں گی, اس کے حوالے سے آپ کیا روشنی ڈالیں گی؟ دیکھیے 28 رجب یعنی روانگی امام حسین علیہ السلام کا دن بڑی قیامت کا دن ہے, بلکہ روایت یہ بتاتی ہے کہ مدینے میں صرف چند مرتبہ ایسا عظیم الشان گریہ نظر آیا. یعنی ایک مرتبہ جب رحلت پیمبر کے بعد جب مدینے کے مردوں نے عورتوں کو اجازت دی اور مدینے کی خواتین آئی ہیں اور دیکھا کہ شہزادی کونین اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سامنے بٹھائے ہوئے گریہ کر رہی ہیں اور مدینے کی عورتوں نے آ کر کہا کہ بنت رسول ہمارا پرسہ قبول کیجئے, تو اس دن ایسا گریے کی آوازیں سنائی دی تھیں. دوسری مرتبہ 28 رجب کو جب امام حسین علیہ السلام چلے ہیں مدینے سے, اور تیسری مرتبہ جب یہ لوٹ کر 8 ربیع الاول کو قافلہ پلٹ کر واپس مدینے آیا, تب ہمیں ایسے گریے کی آوازیں سنائی دیں. روایت یہ کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نانا کی قبر پر آئے اور نانا کی قبر پر آ کر کہا کہ نانا آپ کی قبر کا مجاور جا رہا ہے, نانا اب یہ قبر سونی ہو جائے گی, نانا اب لوٹ کر حسین مدینہ واپس نہ آئے گا. اور مجھے نہیں معلوم کہ نانا اور نواسے میں کیا گفتگو ہوئی, کیا بات چیت ہوئی, مگر روایت یہی کہتی ہے کہ جب نانا کی قبر سے امام علی مقام جنت البقیع کی جانب چلے تھے تو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی شہنشاہ ذی وقار جا رہا ہے. بڑی تمکنت کے ساتھ, بڑی آن بان کے ساتھ امام حسین علیہ السلام چلے, بھائی کی قبر پر پہنچ کر رخصت ہوئے. لیکن جب بھائی کی قبر سے ماں کی قبر کی جانب چلنے لگے تو محسوس یہ ہو رہا تھا کہ جیسے ایک 6 مہینے کا بچہ گھٹنیوں کے بل چلتا ہوا ماں کی قبر کی جانب جا رہا ہے. اور ماں کی قبر پر پہنچ کر امام علی مقام نے فرمایا کہ اماں لہو میں اپنا چمن دیکھنے چلو, اور اماں زینب کے بازوؤں میں رسن دیکھنے چلو. اور قبر فاطمہ زہرا سے آواز آئی, کہا کہ حسین یہ نہ سمجھنا کہ ماں تجھے تنہا چھوڑ دے گی, اے حسین ماں تیرے ساتھ ساتھ ہوگی. اے حسین جب علی اکبر کے گلیجے پہ برچھی کا پھل لگے گا تو یہ ماں ہمراہ موجود ہوگی, جب قاسم کا لاشا رن میں پامال ہوگا تو فاطمہ موجود ہوگی, جب عباس کے بازو کٹیں گے تو یہ فاطمہ موجود ہوگی. اور اس کے بعد امام علی مقام ماں کی قبر سے رخصت ہوئے ہیں. اور محلہ بنو ہاشم میں روایت یہ کہتی ہے کہ اس دن اتنا ازدحام تھا, اتنا ہجوم تھا, کون ایسا تھا جو فرزند رسول کو رخصت کرنے کے لیے نہ آیا ہو. لیکن امام علی مقام نے قناتوں کو کھچوا دیا تھا. آج پردے کا انتظام کرنے کے لیے عباس اور علی اکبر موجود ہیں. اور جب جناب زینب کبریٰ کی سواری چلی ہے, ایک ایک کو سوار کرایا خود حضرت عباس اور حضرت علی اکبر نے, لیکن جناب زینب کبریٰ کو سوار کرانے کے لیے خود امام حسین علیہ السلام تشریف لائے. اور جس وقت مدینے سے یہ قافلہ رخصت ہوا تو دیکھنے والی نگاہوں کو ایک ہی قافلہ نظر آ رہا تھا. اس قافلے میں بڑے عظیم المرتبت افراد تھے, یعنی امام حسین تھے, جناب زینب کبریٰ تھیں, حضرت عباس تھے, خود جناب قاسم تھے, اونو محمد تھے. لیکن ساتھ میں ایک اور قافلہ بھی رخصت ہو رہا تھا, اور یہ قافلہ بھی مدینے سے روانہ ہو رہا تھا. اس قافلے کے افراد نظر نہیں آ رہے تھے, لیکن اس قافلے کے مکینوں کو بھی کوئی معمولی نہ جانیے گا, اس لیے کہ اس قافلے میں خود حسین کے نانا رسول خدا موجود تھے. اس قافلے میں حسین کی ماں فاطمہ زہرا موجود تھیں. اس قافلے میں حسین کے بھائی جناب حسن مجتبیٰ موجود تھے. اس قافلے میں حسین کے بابا علی مرتضیٰ موجود تھے. اور امام علی مقام 28 رجب کو مدینے سے رخصت ہوئے, اور یہ قافلہ حسین ابن علی کے ساتھ ساتھ ہے. اور یہاں تک کہ 2 محرم کو امام علی مقام وارد کربلا ہوئے. یقیناً ہزاروں درود اور ہزاروں سلام ہمارا امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی پر. امام علی مقام مقتل کربلا میں اپنی قربانیاں پیش کر کے قیام قیامت تک کے واسطے امر ہو. کربلا کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا, دل والوں کی آنکھوں سے ایک دریا بہائے گا.